علامت ہے کہ میرے رب کی غیرت جب جوش میں آتی ہے تو اللہ نے قرآن نازل کیا اور قیامت تک کے لیے نازل کر دیا کہ یہ امت کی ماں ہے اور اس کی پاکیزگی کو میں بیان کرنے والا ہوں. لیکن الزام کے پیچھے جرم کیا تھا؟ حسد. اب ذرا غور کیجئے کہ جو حاسد انسان ہے نہ صرف اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اس کی ذات سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. کیسے؟ ذرا غور کیجئے گا. اب ایک معاشرے کی ایک تصویر کو دیکھتے ہیں کہ حسد کی بنیاد پر ہم اپنے سگے بہن بھائی ان کے گھر اچھا رشتہ آ رہا ہے, ان کے پاس اچھے رشتے آتے ہیں, ان کی بیٹیوں کے اچھے رشتے آتے ہیں, تو ہم اپنے ہی خون پر, اپنی بھتیجیوں پر, اپنے بھانجوں پر, اپنی بھانجیوں پر الزام تراشی کرتے ہیں, بہتان تراشی باندھتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں ایسا کہ جی اس کا تو کردار ہی اچھا نہیں ہے, آپ یہاں پر رشتہ کرنے چلے ہیں, آپ یہاں پر رشتہ کرنے چلے, بچے کا تو کردار ہی ٹھیک نہیں ہے, بچی کا کردار ہی صحیح نہیں ہے, یہاں پر رشتہ کرنے چلے. ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر ہے یا نہیں ہے کہ حسد بھی اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ بہتان باندھتے ہیں, بہتان باندھتے ہیں. بہتان باندھتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں, اسی طرح سے جس طرح سے اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان تراشی کی گئی, الزام تراشی کی گئی. بعین ہی وہی صورت ہماری بھی ہے. پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, میرے اور آپ کے پاس قیامت کے دن مال و دولت ہوگی. کیوں جی؟ مال و دولت لے کر جانی ہے قیامت کے دن؟ نہیں. جائیداد, زمین نہیں. رشتہ دار کوئی ساتھ دینے والا ہوگا؟ نہیں. کیا ہوگا میرے پاس؟ وہ اعمال, وہ نیکیاں جو میں نے کی ہوئی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ ایک شخص, میری امت میں مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ سے سوال کیا, میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو, دولت نہ ہو, کھانے کے لیے پیسے نہ ہو, پہننے کے لیے لباس نہ ہو, اس کو مفلس سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس قیامت کے دن روزے بھی ہوں گے, نمازیں بھی ہوں گی, زکوٰۃ بھی ہوگا, حج بھی ہوگا, بہت سارے نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا, لیکن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو مارا ہوگا, کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا, کسی کی برائی کی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی پر الزام لگایا ہوگا, کسی پر بہتان باندھا. اس حالت میں پھر اللہ تعالیٰ مظلومین کو سب کو بلائیں گے جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی, جھوٹا الزام لگا, دنیا میں مبرہ نہیں کر سکا اپنے آپ کو, قیامت کا دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا, یا اللہ مجھ پر اس شخص نے الزام لگایا تھا, آج تیری عدالت ہے, یہ روایت اس کا ہے, ہاتھ میرا ہے, یا اللہ میں مظلوم ہوں, آج مجھے بدلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو بدلہ دو. بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نیکیوں کو اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. حسد نے کہیں کا چھوڑا, حسد کی بنیاد پر بہتان تراشی ہوتی ہے, حسد کی بنیاد پر غیبت ہوتی ہے, حسد کی بنیاد پر غیبت ہوتی ہے, حتیٰ کہ حسد ایسی برائی ہے کہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے.
آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب اتنی بڑی بات کیوں کہہ دی کہ حسد کفر تک لے جاتا ہے؟ جی ہاں، انسان کو حسد کفر تک لے جاتا ہے۔ ذرا پڑھیے یہی سورۃ فلق، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ یا اللہ ان پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گرہ ہے باندھ کر پھونکتی ہے، ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیا جادو ٹونا حسد کی بنا پر نہیں ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جادو کرنے والا کروانے والا دونوں کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ واضح حدیث ہے، واضح فرمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حسد لے گیا کہاں پر؟ انسان کو کفر کی حد تک لے جا کر کھڑا کر دیا۔ ہم اپنے معاشرے کی صرف برائیوں کو دیکھیں، اللہ کی قسم ہے، صرف ایک برائی کو دور کرنا چاہے، ہم ختم کرنا چاہے کہ یہ برائی ختم ہو جائے معاشرے سے، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، درست ہو جائے گا۔ قیامت کے دن دینے کو کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے اعمال اس کے کھاتے میں ڈالو، نیکیاں، روزے، حج، تہجد، محنت سے پڑھی ہوئی نمازیں، قیام اللیل، روزے، اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوا، حج، گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے حج کیا تھا، ساری نیکیاں اٹھا کر دوسروں کے پلڑوں میں ڈال دی، حتیٰ کہ وہ خالی ہو جائے، نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی بھی مظلوم باقی ہے۔ اللہ اب ان مظلوموں کا کیا کیا جائے؟ اللہ فرمائے گا کہ ان مظلوموں کو، ان کے گناہ مظلوموں کی اٹھاؤ اور اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ قرآن مجید کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سوائے اس شخص کے جو اس حالت میں آئے گا کہ جس نے کسی کے اوپر بہتان مانگا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، یہ واحد شخص ہوگا جو دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائے گا، قیامت کے دن دوسروں کا بوجھ اٹھائے گا، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ ہماری خواتین، ہماری کوئی مجلس ایسی بتا دیں، کوئی مجلس، مولویوں کی مجلس ہو، عامیوں کی مجلس ہو، نمازی کی مجلس ہو، مسجد ہو، گھر ہو، ہم بیٹھے ہو کسی نہ کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ قد کی چھوٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اگر یہ بات تمہاری سمندر میں ڈال دی جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ امی عائشہ فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیب تو میں پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے کہ عیب کا پایا جانا، اور اگر عیب نہ پایا جائے تو کیا ہے؟ بہتان ہے، الزام ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، آئیے اپنے گھروں کی طرف، ہم اپنے بھتیجے بھتیجیوں پر، بھانجے بھانجیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ بد کردار ہے، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، یہ الزام لگا دیا بالفرض۔ اس الزام کا معنی معلوم ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کاش کہ ہم نے شریعت کو پڑھا ہوتا، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ شریعت کہتی کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے یہ جس کی حد رکھی گئی ہے، حد قذف۔ 4 گواہ پیش کرو، 4 گواہ جس نے بدکاری کرتے ہوئے اس کو دیکھا ہو، اور اگر گواہ پیش نہیں کر سکتے ہو تو زبان بند رکھو، خاموش ہو، ورنہ کیا ہوگا کہ 80 کوڑے بھی تمہارے لیے، اور قیامت تک تمہاری گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، تمہاری گواہ بھی مسترد کر دی جائے گی۔ مشائخ علماء موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں مسئلہ ان سے، کیوں شیخ صاحب ایسے ہی ہے مسئلہ؟ آپ پوچھ سکتے ہیں علماء سے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی پر بدکاری کا الزام لگا دیا جائے،
اور پھر اس کو ثابت نہ کر سکے, 4 گواہ پیش نہ کر سکے. 4 گواہ کس صورت میں پیش کرنے ہیں؟ ایسے نہیں ایک چادر میں سوتے ہوئے دیکھا ہے, یہ زنا نہیں ہے. ایک کمرے میں بند تھے, دونوں کمرے سے باہر نکلے ہیں, ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے, انہوں نے بدکاری کی ہوگی, گمان کر لیا. نہیں, زنا کی حالت میں دیکھے چاروں لوگ اور چاروں پھر گواہی دیں, تب بدکاری ثابت ہوگی, ورنہ نہیں. اتنا سنگین جرم. ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے. آج ہم جس تباہی میں ہیں, جس بربادی میں ہیں, عزتیں نالان ہو رہی ہیں, ہاتھوں میں کشکول اٹھائے پھرتے ہیں, ہماری حالت تو یہ ہے کہ عوام غلام بن کر رہ چکی ہے, غلام بن کر رہ چکی ہے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا اور بتانا چاہتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب روٹی مہنگی ہو جائے تو لوگوں کی عزتیں سستی ہو جاتی ہے. روٹی مہنگی ہو جائے تو لوگوں کی عزتیں سستی ہو جاتی ہیں. ہم نے تو بغیر روٹی مہنگی کیے ہی لوگوں کی عزتوں کو سستا کیا ہوا. لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے یا نہیں دینا؟ پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ میں نے بھی پیش ہونا ہے, آپ نے بھی پیش ہونا. دنیا میں جنت اور جہنم کے فیصلے سناتے, فلاں تو جہنمی ہے جی, فلاں تو کافر ہو گیا جی, فلاں تو وہ شخص اتنا بدکار آدمی ہے جی. تم نے دیکھا ہے, تم نے کیسے الزام لگا دیا اس پر؟ تم کو کس نے اختیار دیا کہ تم اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرو؟ تم کو کس نے اختیار دیا کہ تم اس کے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دو؟ کس نے اختیار دیا؟ کس نے تمہیں نمبردار بنایا تھا؟ کس نے تمہیں اس پر پہرے دار مقرر کیا ہوا تھا کہ تم جاسوسیاں کرتے پھرو؟ کس نے مقرر کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود نہیں ہے, لا تجسسوا ولا تحاسدوا, ایسے ہی شیخ صاحب الفاظ, نہ تجسس کرو, ٹومے نہ لگو, کسی کی ٹومے نہ لگو, حسد نہ کرو ایک دوسروں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, امر, صیغہ امر کے ساتھ حکم دیا کہ یہ دونوں کام نہیں کرنے ہیں. آج مسلمانوں نے اسی کو پکڑا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کی رحمت نہیں برستی. اللہ کی رحمت کیسے برسے جب پلڑے میں نیکیاں ہی نہیں ہیں؟ پلڑے میں نیکیاں ہوں گی تو اللہ کی رحمت برسے گی نا. ہم وہ نیکیاں تو پہلے ضائع کر چکے ہوتے ہیں. عمل کرنا مشکل کام ہے, اللہ کی توفیق کے بغیر عمل انسان نہیں کر سکتا, لیکن عمل کر کے اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. نماز پڑھی ہے, الذین هم فی صلاتہم دائمون, اور ایک جگہ پر کیا آتا ہے حافظون, جو اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کیسے ہے نمازوں کی؟ نماز پڑھی ہے, اب اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے. نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ یہ میری نماز کسی دوسرے کے پلڑے میں چلی جائے, ایسی غلطی نہ کر بیٹھے. روزہ رکھا ہے, روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے. حج کیا ہے, حج کی حفاظت بھی کرنی ہے. زکوٰۃ ادا کی ہے, زکوٰۃ کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ یہ میرے اعمال ضائع نہ ہو. ایسا نہ ہو حباء منصورا, قیامت کے دن میں آؤں اور اللہ ان کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے اور میرے پلڑے میں کچھ بھی نہ ہو. میں خالی بتاؤں, ساری زندگی محنت کی, جد و جہد کی, عبادتیں کی, لیکن اپنی زبان کو نہ روک سکا, اپنے دل کو نہ صاف کر سکا, حسد سے اپنے دل کو, اپنے نفس کو پاک نہ کر سکا. ذرا غور کی کہ ہم کس جگہ پر کھڑے, کس بہانے پر کھڑے.
یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایک گناہ چھوڑتے ہیں. حسد کو چھوڑ دیجئے, غیبت چھوٹ جائے گی, بہتان تراشی چھوٹ جائے گی. چھوٹے گی نہیں چھوٹے گی, صرف حسد چھوڑ دیجیے. اس پر راضی ہو جائے کہ جو اللہ نے تقسیم کی ہے میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں, میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں. اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا. اب دیکھیں حاسد کون ہے؟ ابلیس نے حسد کیا, حاسد کہلایا. یہود نے حسد کیا, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا. حابیل اور قابیل کے درمیان حسد موجود تھا, اس کی وجہ سے قتل ہو گیا. ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کس حد تک انسان کو لے کر جاتا ہے, کس حد تک. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, آج میرے اور آپ کے لیے ایک ہی نصیحت ہے کہ ہم صرف ایک گناہ چھوڑ دیں. وہ گناہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی سے حسد نہیں کریں گے, کسی سے حسد نہیں کریں گے. پھر آپ دیکھیں غیبت بھی چھوٹ جائے گی, پھر آپ دیکھیں بہتان بھی چھوٹ جائے گا, پھر آپ دیکھیں کہ کتنے گناہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں, کتنے گناہوں سے آپ بچ جاتے ہیں. نماز میں قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں, کندھے سے کندھا ملا ہے, قدم کے ساتھ قدم ملا ہے, دل کے اندر حسد, بغض, کینہ بھرا ہوا ہے, دل کے اندر غبار بھرا پڑا ہے, دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ سے کوئی حسد کرے؟ اپنے لیے کوئی پسند کرتا ہے؟ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو ابلیس کی طرح کہا جائے کہ ابلیس کی طرح تم حسد کرنے والے ہو؟ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تم یہود کی طرح حسد کرنے والے ہو؟ کوئی پسند نہیں کرتا. جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو ہم دوسروں کے لیے پسند کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ